اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ نے یہ زندگی جو بنائی، موت و حیات، اس میں ہمارے آگے فیصلے ہونے کی گھڑی آ رہی ہے، پھر پتہ چلے گا اس روزے کی اہمیت کیا ہے، اس نمازوں کی اہمیت کیا ہے، اس قرآن کی تلاوت کی اہمیت کیا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، فیصلہ کر قیامت کے دن وہیں پر ہوگا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص بامراد ہے، کامیاب ہے، جو اپنی زندگی میں اپنے نفس کو اپنا تابع بنائے اور آرزو پر پاؤ رکھ دے، آگے قدم بڑھائے، یقیناً یہ کامیاب ہے۔ اور وہ شخص ناکام ہے جو نفس کو تو مطیع نہیں بناتا، نفس کا مطیع بن کر زندگی گزارتا ہے اور اللہ پر آرزوؤں کو باندھتے ہے۔ جی آپ یہ کام کر رہی ہے، چھوڑ دو، یہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ جی اللہ تو غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ پاک انسان کے اعمال کو بھی تو دیکھے گا نا۔ غفور الرحیم ضرور ہے، لیکن اعمال کو بھی اللہ کل قیامت کے دن دیکھے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ مہینہ اللہ نے ہمیں دیا ہے نفس کو قابو میں کرنے کا۔ شیطان بڑا بدبخت ہے، ازلی دشمن ہے، لائسنس یافتہ دشمن ہے۔ وہ قسم کھا چکا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اے اللہ، میں اس انسان کی وجہ سے آج مردود ہو کر جنت سے نکل رہا ہوں، اس انسان کی وجہ سے میں ابلیس بن کر تیری رحمت سے دور ہو رہا ہوں۔ یا اللہ، تو نے مجھے میں نے یوم یبعثون تک مہلت مانگی، لیکن تو نے قیامت تک مہلت دی تھی، پہلی سورہ اسرافیل تک۔ میں نے تو دوسری سورہ اسرافیل تک مہلت مانگی تھی، تو نے پہلی سورہ اسرافیل تک مہلت دی تھی۔ چلیے یہ بھی بہت ہے۔ اے اللہ، سورہ الاسلام صاد اعراف 8واں پارہ، میں اللہ، میں دنیا میں جا کر سیدھے راستے کے بیچ میں بیٹھ جاؤں گا، تیری بندوں کو گمراہ کروں گا، سامنے سے، دائیں سے، بائیں سے، پیچھے سے۔ اے اللہ، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو اپنی بندوں میں اکثریت کو نہ شکرہ دیکھے گا، شکر گزار نہیں پائے گا۔ وہ قسم کا شکر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے شیطان، تو اپنی کوشش کر لے، میں بھی اپنی ذات کی قسم کا، تو اللہ نے فرمایا مجھے بھی اپنے علو مرتبے کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی جلال کی قسم، اے ابلیس ملعون، میرے بندے بھی جب تک توبہ کرتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا چلا جاؤں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، توبہ تائب رہو اے اللہ کے بندو، تاکہ تم کامیاب ہو۔ تین چیزوں کے ساتھ اللہ نے کامیابی کا ذکر، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاۃ خاشعون، نماز ہی کامیاب ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، توبہ کرنے والے کامیاب ہیں۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من، اور جس نے اپنے نفس کو قابو میں کیا وہ کامیاب ہے۔ یہ نفس کو قابو، شیطان کو تو اللہ نے باندھ دیا، ہاں میرے بندے، اس بدبخت ازلی دشمن، لائسنس یافتہ دشمن کو میں باندھ لیتا ہوں، نفس کو تم تو قابو کر لو۔ یہ نفس بھی بڑا ظالم ہے، ہر گناہ پر ہمیں اکساتا ہے، ہمارا کرتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اس کو قابو میں کرو، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم تھوڑی سی ہمت مانگتا ہے، اگر ہم نفس کو قابو میں کر لے، بس پھر یہ مہینہ تو عافیت سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا۔ اس لیے اللہ نے 7 چیزوں کی قسم کھا کر، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ اللہ نے 7 چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا کامیاب ہے وہ شخص، ان 7 چیزوں کی قسم۔ یا اللہ، ایک قسم بھی تیرا کافی تھا، بلکہ قسم کی بھی ضرورت نہیں تھی، تیرا بولنا ہی کافی تھا۔ لیکن فرمایا اے میرے بندو، یقین تمہیں دلانے کے لیے 7 چیزوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جس نے اپنے نفس کو قابو میں کیا وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے۔ اور اس کو ہم رمضان میں قابو میں کر سکتے، کوشش کیجیے میرے محترم